جو بات کر رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا ان کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ جو کورٹ مارشل کی کارروائی ہے اس کے نتیجے میں سابق ڈی جی آئی ایس آئی کو پھانسی کی سزا سنائی جائے گی، دے دی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تو بینگ اسٹوڈنٹ آف لا ود ان دا پیرامیٹرز آف لا گفتگو میری ہوگی۔ دیکھیں آرٹیکل 10A جو کانسٹیٹیوشن آف 1973 کہتا ہے، میں تو پری ججمنٹل نہیں ہو سکتا۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ دو چیزیں، ایک تو ہے کہ پراسیکیوشن کے پاس ایویڈنس کیا ہے اور وہ اپنا کیسے ٹرائل کنڈکٹ کرتی ہے، اور دوسرا ڈیفنس کا کیسے وہ ڈیفنس لیتے ہیں اور کیسے اپنا ٹرائل کرتے ہیں، اور الٹیمیٹلی جو چونکہ ان کا تو کیس آرمی جو کورٹ ہے اس کے اندر ہی چلے گا، چونکہ وہ ریٹائرڈ جنرل ہے اور آرمی ایکٹ 1952 کے تحت ان کا ٹرائل ہوگا۔ لیکن میں اب بھی اس پہ کوئی اپنی رائے نہیں دے سکتا کہ چونکہ دیکھیں it is duty of the prosecution to prove their case beyond shadow of doubt, then اس کو سزا اگر وہ ثابت کر جاتے ہیں تو پھر تو جو بھی اس کی پنشمنٹ ہوگی وہ ڈیسائیڈ کرے گی، وہ کورٹ کرے گی۔ میں اس پہ رائے نہیں دے سکتا، میں اس کا کیس پریجوڈس نہیں کر سکتا۔ باقی رہا ڈیفنس کا معاملہ کہ کیا وہ اپنا کیس کیسے کنڈکٹ کرتے، تو میں تو ابھی اس وقت چونکہ یہ کورٹ کو پریجوڈس کرنے والی بات ہے کہ میں اپنا ایک فائنل اوپینین دے دوں، تو اس کی حد تک تو میری ذاتی رائے یہ ہے۔ صحیح۔ جہاں تک لیکن اس میں یہ جو کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کا بھی ٹرائل جو ہے اس کے حوالے سے آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے؟ میری ذاتی رائے خان میں صاحب اس خدشے کا خود اظہار کر چکے ہیں بار بار۔ میری ذاتی رائے میں ایک ججمنٹ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی جس میں جواد ایس خواجہ صاحب پٹیشنر تھے، جس میں انہوں نے آرمی ایکٹ 1952 کو، یہ 2024 کی سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے جس کے اندر انہوں نے سیکشن 21D اس کو چیلنج کیا اور کہا کہ یہ الٹرا وائریز ہے ٹورڈز دی کانسٹیٹیوشن اینڈ فنڈامنٹل رائٹ، جو کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 8 سے 28 ہے اس سے یہ متصادم ہے۔ تو اس کو اسیل کیا گیا اور الٹیمیٹلی سپریم کورٹ نے اس ججمنٹ میں ہولڈ کر دیا کہ یس دس از الٹرا وائریز۔ اب وہ سپریم کورٹ میں وہ ججمنٹ ریویو میں پینڈنگ ہے اور اس کا آپریشن سسپینڈ ہوا ہے۔ تو میری ذاتی رائے میں عمران خان کا تو ٹرائل نہیں ہو سکتا ان دا لائٹ آف دیٹ ویری ججمنٹ وچ ہیز بین پاسڈ بائی دی سپریم کورٹ آف پاکستان۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ اور یہ اس سارے معاملے پر جو طلال چودھری صاحب نے کہا کہ یہ ٹریلر ہے، تو اب اس کی طرف میں آتا ہوں۔ دیکھیں آرٹیکل 4 جو ہے کانسٹیٹیوشن آف 1973 وہ یہ کہتا ہے کہ ایوری سٹیزن آف پاکستان شیل بی ڈیلٹ ان اکارڈنس ود لا۔ میں 1000 مرتبہ آپ کہہ دیں کہ جو جلسہ جلوس ہوا آپ کہہ سکتے ہیں یا لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے، میری اس پہ ایک انٹائرلی ڈفرنٹ ویو ہے۔ کیا وہ غلط بھی ہوں تو آپ کو بائی ہوک کر کروک آپ کسی بھی شخص کو بائی فورس آپ گولی چلا کے اس کو روک سکتے ہیں؟ یہ آپ کو کسی آئین اور قانون اور ضابطے میں یہ پرووائڈڈ نہیں ہے۔ آپ نے جو کچھ کرنا ہے ود ان دی پیرامیٹر آف لا کرنا۔ آپ نے ایک ڈکیت کو پکڑ لیا، آپ نے اپنے سامنے دیکھ لیا اس نے 10 بندوں کو مار دیا ہے، لیکن اس کو بھی آپ کو گولی مارنے کا حق نہیں ہے۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ مندوخیل صاحب کی بات بڑی خوبصورت ہے۔ دیکھیں یہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں، یہ ہمارے ملک کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، یہ لوگ ہمارے ہیں، کوئی نون میں ہے، کوئی پیپلز پارٹی میں ہے، کوئی پی ٹی آئی میں، کئی لوگ ہمارے ایسے دوست ہیں جنہوں نے 4 5 پولیٹیکل پارٹیز چینج کیے۔ آج ایک سائڈ پہ وہ جا کہتے ہیں آج میں ٹھیک ہوں، میرا سابقہ ریکارڈ اس کو بھی پھر دیکھیں، دوسرا آگے کہتا ہے۔ تو یہ ہمارے لوگ ہیں، پالیٹکس کرتے ہیں، اور میں تو اس کے حق میں ہی نہیں ہوں کہ آپ یوز آف فورس، شو آف فورس کا استعمال کریں۔ پولیٹیکل لوگ ہیں، بیٹھ کے راستہ نکالنا چاہیے۔ جمہوریت نام ہی راستہ نکالنے کا ہے۔ جمہوریت یہ نہیں کہ راستے بند کر دو، ڈائلاگ بند کر دو، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ جو سوچ ہے نا کہ یہ ٹریلر ہے اور پھر یہ جو اشتعال انگیزی ہے نا، اس سے ملک کو نقصان ہوگا۔ آج یہ اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں، کل وقت بدلے گا، ٹیبل ول ٹرن۔
تو یہ سچویشن چینج ہو سکتی. اس وقت یہ جو آج میں گفتگو کر رہا ہوں وہ شاید ان لوگوں کے لیے ہوگی جو زیر عتاب ہوں گے. تو اس ملک کے اندر پالیٹکس پالیٹیشنز کا حق ہے. آج ایک دوسرے کے ساتھ گریس کے ساتھ آپ اپنے مینیفیسٹو کے ساتھ پالیٹکس کریں, لیکن یہ نہیں ہے کہ کوئی آئے. بھائی دیکھیں, اسلام آباد میں آنے کے لیے ایک لا موجود ہے کہ آپ اگر پرمیشن نہیں لیتے تو آپ کے خلاف ایف آئی آر ہوگی. دوسری مرتبہ آپ پھر ریپیٹ کرتے ہیں, پہلے 3 سال ہے پھر 8 سال ہے, آپ کو پرمیشن لینی چاہیے. پھر اگر آپ اس کی وائلیشن کرتے 144 لگاتے تو آپ کے خلاف 188 کی ایف آئی آر دیں. آپ 188 کی بجائے جو پروسیجر ہے, جو سیکشن 195 سی آر پی سی سب سیکشن 3 اس کو آپ فالو کریں. وہ ہے کہ جی جو دفعہ 44 لگائے گا وہ کمپلینٹ ہوگا, یا ٹو ہوم یہ سبارڈینیٹ وہ کمپلینٹ ہوگا. یہاں پہ ایسا ہی کمپلینٹ ہوتا ہے. پھر اس میں جو مس یوز آف اتھارٹی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. میں تو بھی اسٹوڈنٹ آف لا کی بات کرتا ہوں. آپ 144 کی وائلیشن پہ 395 نہیں لگا سکتے, آپ 788 نہیں لگا سکتے.